حضرت مولوی محمد صادق صاحب سماٹری، بعد میں وہ انڈونیشیا کے رئیس التبلیغ تھے۔ دوسری عالمی جنگ جاری تھی، پورے انڈونیشیا پر جاپان کا قبضہ ہو چکا تھا۔ ایک شخص نے آ کر مولوی صاحب کو خبر دی کہ مولوی صاحب، جاپانی حکومت نے آپ کے قتل کا فیصلہ کر لیا ہے، اور مخبر نے یہ بھی اطلاع دی کہ آپ کے خلاف الزام یہ ہے کہ تمام علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ جاپان کے انگریزوں کے خلاف جنگ یہ اسلام کے لحاظ سے جہاد فی سبیل اللہ ہے، مگر آپ نے اس کے جہاد فی سبیل اللہ ہونے کا فتویٰ نہیں دیا۔ اس بنا پہ جاپانی حکومت آپ کو قتل کرنا چاہتی۔ وہ زمانہ ایسا تھا، ایک فاتح قوم ہو، جنگ کا زمانہ ہو، پھر کوئی تحقیق اور تفتیش نہیں ہوا کرتی، بڑی سخت پریشانی ہوئی۔ مولوی صاحب بھی دعاؤں میں لگ گئے، احباب جماعت بھی دعاؤں میں لگ گئے۔ مولوی صاحب کو دعاؤں کے بعد آواز آئی، دانیال نبی کی کتاب کا 5واں باب پڑھو۔ اٹھے، لیمپ جلایا، بائبل نکالی، دانیال نبی کی کتاب کا 5واں باب کھولا۔ اس میں لکھا تھا کہ بلشزر بادشاہ تھا، اس کو خواب آئی۔ جو وہاں پہ تحریر تھی وہ اس نے اپنے دانشوروں کو، علماء کو بلا کر دکھائی کہ بھئی اس کو پڑھو، کیا مطلب ہے؟ کسی کو سمجھ نہیں آئی۔ آخر حضرت دانیال علیہ السلام کو بلایا گیا کہ بھئی یہ تحریر پڑھ کے بتاؤ مطلب کیا ہے۔ انہوں نے اسے پڑھا اور تعبیر یہ بتائی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے آپ کی حکومت کو تولا مگر وہ کم نکلی، حکومت ٹکڑے ٹکڑے کی جائے گی، آپ بھی ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں گے۔ جس دن انہوں نے یہ خواب کی تعبیر بتائی، اسی دن بلشزر بادشاہ قتل ہو گیا اور دارا نے اس حکومت پہ قبضہ کر لیا۔ اس خواب سے صاف نظر آ رہا تھا کہ یہ حکومت یہ ٹکڑے ٹکڑے کر دی جائے گی، اور اس کا انجام بھی وہی ہوگا جو بلشزر کی حکومت کا ہوا تھا۔ یہ 1945 کے اپریل کے آخر یا مئی کے شروع کی خواب ہے۔ 2-3 مہینے کے بعد امریکہ نے جاپان کے شہروں پہ ایٹم بم برسائے، جاپانی حکومت نے ہتھیار ڈال دیے۔ جو آخری شہر پہ ایٹم بم برسایا گیا، اس کے بعد حکومت کے کاغذات میں سے کاغذ نکلا جس میں 65 افراد کی فہرست درج تھی کہ ان کو اگست کی فلاں تاریخ کو قتل کیا جائے گا۔ اس میں پہلے نمبر پہ حضرت مولوی صاحب کا نام تھا۔ وہ حکومت جو آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے، جس تاریخ کو اس نے قتل کرنا تھا، صرف 10 دن پہلے اس حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔